السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج کے اس پروگرام میں اسلام اور سیاست کے حوالے سے بہت ہی ضروری اور اہم بات چیت کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے آپ اس ویڈیو کو مکمل سماعت فرمائیں اور مفید مشوروں سے بھی نوازیں۔ دوستو، مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو دراصل نظام زندگی اور قانون حیات کا نام ہے، جس میں انسانی معاشرہ اور سوسائٹی سے متعلق تمام شعبوں میں نہایت ہی خوبصورت اور بہترین نظام زندگی مرتب کیا گیا ہے، اور یہ دین اسلام اس دنیا میں تشریف لانے والے سب سے پہلے انسان اور سب سے پہلے نبی سے شروع ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا، اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے اپنے اپنے دور میں حالات کے مطابق تمام انسانی شعبوں میں قائدانہ کردار ادا کیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تکمیل دین کا اعلان فرمایا تو انسانی زندگی کا کوئی ایسا شعبہ باقی نہیں رکھا جس میں خدائی قانون کے مطابق بندگان خدا کی مکمل رہبری اور رہنمائی موجود نہ ہو۔ سیاست بھی انسانی معاشرے کا نہایت اہم اور فعال شعبہ ہے۔ قوم کی اجتماعی قیادت کرنے، قوم کے لیے نظام حکومت قائم کر کے حکومتی نظام کو بحسن و خوبی چلانے اور اجتماعی معاملات میں قوم کی رہبری و رہنمائی کرنے کا نام ہی سیاست ہے۔ سیاسی شعبے میں بھی حضرات انبیاء علیہم السلام نے احکام خداوندی کی بنیاد پر سسکتی ہوئی انسانیت کی بھرپور رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون اور اس کے لشکروں کے مظالم سے چھٹکارا دلوا کر حکومت الہیہ کو قائم فرمایا، اور اپنی قوم کے لیے شاندار نظام حکومت قائم کر کے حکومتی نظام کو بحسن و خوبی انجام دیا۔ اس سے صاف طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ اسی طرح سینکڑوں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام ایسے گزرے ہیں جو نبی اور پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے، بلکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو بادشاہت اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت عطا کی تھی وہ صرف انسانوں پر منحصر نہ تھی، بلکہ جناتوں، چرندوں پرندوں اور ہواؤں پر بھی حکومت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی رہنمائی کو بھی حضرات انبیاء کرام کے فرائض منصبی میں سے شمار کیا ہے۔ تاریخ اور سیرت کی کتابوں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ انسانی تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی جس کی زندگی کے حالات اس قدر تفصیل اور حوالوں کے ساتھ مکتوب و محفوظ ہوں۔ زندگی کے تمام شعبوں میں امت کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح ہدایات موجود ہیں۔ شعبہ تجارت سے وابستہ ہو کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے تجارتی قافلے کو دوسرے ملکوں میں لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کیا کرتے تھے۔ شعبہ دعوت و تبلیغ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص شعبہ تھا، اسی لیے لوگوں کو خیر اور بھلائی کی دعوت دیا کرتے تھے اور برائی سے روکتے تھے۔ انصاف اور عدالت کے شعبے پر فائز ہو کر
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے مثال عدل و انصاف کا سبق سکھلایا ہے۔ میدان جہاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فوجی کمانڈر بن کر ابھرے کہ تاریخ اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی ہے۔ آپ ایک بہترین سیاسی لیڈر بھی تھے۔ مختلف قبائل کے وفود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے تھے۔ آپ ان سے مذاکرات اور گفتگو بھی کیا کرتے تھے۔ الغرض آپ سید الانبیاء ہونے کے ساتھ ساتھ ریاست مدینہ کے منتظم اعلیٰ بھی تھے۔ چنانچہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے معاشی مسائل کے حل کو اولیت کا درجہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مہاجرین و انصار صحابہ کرام کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا اور ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کی ترغیب دی، جس کے نتیجے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی معیشت مضبوط اور پختہ ہو گئی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حکمرانی کی کہ بکھرے ہوئے مدینۃ المنورہ کو ترقی اور عروج کی انتہا تک پہنچا دیا۔ ان تفصیلات سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام دین اور سیاست کے حامل ہونے کے ساتھ ساتھ سیاسی امور میں خود بھی شریک ہوا کرتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام اور دین کا پختہ علم رکھنے والوں کے لیے صاف ستھری سیاست کر کے اس میں حصہ لینا اور قوم و ملت کی ترقی و بھلائی کی فکر کرنا جائز ہی نہیں بلکہ مطلوب و مقصود ہے۔ لیکن افسوس، موجودہ دور کی گندی، مکر و فریب اور جھوٹ و رشوت والی سیاست کو دیکھ کر یہ غلط فہمی بالکل عام ہو گئی ہے کہ الیکشن اور ووٹوں کی سیاست کا دین و مذہب سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔